مال 100 برس کا ہے پتہ ایک پل کا بھی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی نبیہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ایسے وظیفے ہم لوگ کرتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، دن میں رات میں کتنا گھنٹے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کن فیکون کا کر رہے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ تو وہ وظائف ہیں جو آئے ہی نہیں، یہ تو وہ وظائف ہیں جو لوگ اپنی طرف سے گڑھ چکے ہیں تعویذ حاصل کرنے کے لیے۔ وظائف تو وہ ہیں جو میرے اللہ نے بتائے، جو میرے نبی نے بتائے، جو میرے اللہ کے فرشتے دن رات کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں دن رات؟ وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ استغفار اور درود شریف ایسی تسبیح ہیں جو میرے فرشتے اللہ کی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم یہ الٹے پلٹے وظیفے دن رات 5 گھنٹے لوگ بیٹھ کے لاکھوں کے وظیفے کرتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ اتنے وظیفے کرتی ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کا میرے خیال سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے زندہ بندہ کہتے ہیں نا، زندہ انسان اگر اپنے نام اپنے منہ سے صرف ایک سبحان اللہ بھی کہہ دیتا ہے، جنت میں کتنا کہتے ہیں اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ اصلی گھوڑا 100 سال بھی دوڑے نا تو وہ راستہ طے نہیں ہوگا، صرف سبحان اللہ کہہ۔ تو میرے پیارے بہنوں، استغفار بہن بھائیوں، استغفار جب پڑھیں گے، استغفر اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، آپ یہ جو تسبیح فاطمیہ ہے اسے بھی اپنی زندگی میں لائیں۔ جو میرے پیارے بھائی ہیں جو تھک جاتے ہیں اپنی جاب سے، گھر آتے ہیں تو بس تھکے ہارے ہوتے ہیں، میری پیاری بہنیں ہیں دن رات کاموں میں تھک جاتی ہیں، وہ پڑھیں تسبیح فاطمیہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ، پیاری بی بیٹی کو بتائی کہ بیٹا، فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی نوکر رکھ دے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی تسبیح نہ دوں جو تمہارے لیے نوکر بن جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی ابا جان۔ تو انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے روز رات کو سوتے وقت۔ میری پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ پڑھ لیں تو سارے دن کی دوسرے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی، آپ ایزی سوئیں گے، آپ ٹینشن فری سوئیں گے، آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی۔ ساتھ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ استغفار۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ جس کو استغفار کا پتہ پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا، سب سے بڑا کذاب و جھوٹا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو میں ہر ویڈیو میں استغفار کا کہہ رہی ہوں، دیکھو استغفار کی طرف، استغفار پڑھو، اللہ کی طرف آؤ، استغفار پڑھو، لیکن اگر آپ لوگ نہیں مان رہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو حالات ہیں، یہ رزق کی تنگی ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بے اولادی ہے، یہ لوگوں کے غلط رویے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں لیکن آپ ہیں اچھے، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا مکار نہیں، آپ مفلس ہیں، آپ کو بیماریاں لگ چکی ہیں، آپ ہر طریقے سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ یہ پریشانیاں سوری ٹو سے لیکن یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خریدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کتنی بڑی بات میرے اللہ نے کر دی کہ اللہ اس قوم کو کبھی عذاب ہی نہیں دیتا کہ جو استغفار پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے استغفار نہیں پڑھا، اسی لیے یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ عذاب ہم پر آ گئے ہیں۔ اب ہمیں دور کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اللہ سے دوستی لگانی ہے، ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار پڑھیں دن میں رات میں، ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، چلتے پھرتے جب بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ استغفر اللہ کا ورد پڑھیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں گی، رزق کی تنگی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اللہ جب راضی ہو جائے گا، ہم ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے لیے خود راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ چیزیں ہماری طرف آنا چاہتی ہیں تو نہیں آتی۔ استغفار ایسا ہے کہ ان راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب استغفر اللہ کی طرف آئیں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو
دیکھیے اگر آپ استغفار پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ 12,000 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اب تھوڑے استغفار سے آپ کا کام نہیں بننے والا، اب آپ نے زیادہ استغفار کرنا ہے، اپنے اللہ سے زیادہ مانگنے میں۔ اگر آپ کو کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں کرنا، آپ نے استغفار کو بڑھا دینا ہے، اپنی غلطیوں کو بھی ختم کر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ استغفار پڑھتے ہیں دوسرے ٹائم آپ موبائل بیٹھ لے کے بیٹھے ہوئے گانے سن رہے ہیں، عیاشیوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں، نہیں۔ اب جب آپ نے دیکھیں گے ڈائٹنگ کرتے ہیں ہم تو پہلے ہم سب کھانے وغیرہ چھوڑتے ہیں، سب چکناہٹ یہ وہ جو آپ کو پتہ ہے ہم چھوڑتے ہیں، تو ہی جا کے جو ہے نا ہماری ڈائٹنگ اثر کرتی ہے، ہمارا جسم کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم استغفار کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں پر بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی نظر پر، اپنے کانوں پر، ہر طریقے سے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ اس ٹی وی سے خود کو بچائیں۔ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ٹی وی ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں، لیکن وہ موبائل کو اتنے بری جگہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کس طریقے کا استعمال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے موبائل اور ٹی وی کا استعمال انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو آپ ان میں ضرور نظر رکھیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت لوں گی اسی امید سے کہ آپ استغفار کی طرف آئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، ندامت ہوگی، اللہ سے روئیں، تہجد کے وقت اٹھیں، ایسے اوقات بنا لیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، فجر کے وقت اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، روئیں، گر گرائیں، سجدوں میں جائیں، معافیا مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ہی پڑھیں تو میرا اللہ سننے والا ہے، بہت بڑی ذات ہے میرے اللہ کی، معاف کرنے والی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے کیسا ہی بڑا گناہ کیا ہے لیکن آپ ندامت میں ہیں، آپ پر ہیں کہ آپ کو یہ ہے احساس کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، میں ادھر گناہ گار ہوں، میں نے اللہ کو خفا کیا ہے، ناراض کیا ہے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں استغفار پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی محشری، استغفار کہ جو انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار لاتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اگر آپ استغفار دنیا میں بھی پڑھیں گے اور آپ نے کوئی گناہ نہیں کی ہے پھر بھی پڑھیں گے تو آپ کیسے دیکھیں گے کہ کیسی کیسی خوشخبریاں دنیا میں بھی آپ کو ملیں گی اور آخرت کا بھی سامان استغفار ہوگا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔